السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ 2002 سے لے کے آج 2016 تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی قیمت اگر کسی ملک نے چکائی ہے تو وہ پاکستان ہی ہے۔ جی ناظرین، اب تک پاکستان کی معیشت کو 118 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سویلینز، پولیس اہلکار اور فوجی جوانوں سمیت 70,000 لوگ اپنی جانیں بھی دے چکے ہیں اس جنگ کے اندر، جو ابھی تک لڑی جا رہی ہے اور کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی۔ اور یہ جنگ افغانستان سے پاکستان تک پھیلی، لیکن پچھلے کم و بیش 2 سالوں میں آپریشن ضرب عضب کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کافی حد تک یہ دہشت گرد ناکام ہو چکے ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں کم ہو چکی ہیں، اور وہ علاقے جنہیں سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، وہ جنوبی وزیرستان ہوں، وہ سوات کے علاقے ہوں یا کوئی اور، وہاں پہ آپریشن ہوئے، اور ایک مطالبہ بار بار واشنگٹن سے کیا جاتا تھا، اور وہ تھا شمالی وزیرستان۔ تو پچھلے 2 سالوں سے شمالی وزیرستان میں بھی اب دہشت گردوں کو چیز کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کے دیگر ممالک، افغانستان، ایون کہ انڈیا، بلکہ خود واشنگٹن بھی اس آپریشن کو اپریشیٹ کرتا رہا ہے، اس کی کامیابیوں کو سراہتا رہا ہے۔ لیکن اچانک کل کے روز ایک بڑی حیران کن خبر واشنگٹن سے آئی، اور کہا یہ گیا کہ سیکرٹری دفاع نے وہ اپروول نہیں دی جس کے تحت پاکستان کو 30 کروڑ ڈالر کی امداد اس جنگ کی مد میں دی جانی تھی۔ اور کہا یہ کیا گیا، وجوہات کیا بتائی گئیں، کہا یہ گیا پرانی بات یہ کہ شاید پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہا، اور ان گروپس کے خلاف بھی کارروائیاں نہیں ہو رہی کہ جو پاکستان کے خلاف تو کوئی زیادہ خطرہ ان گروپوں سے نہیں ہے، پاکستان کے خلاف وہ کوئی کارروائیاں نہیں کر رہے، لیکن پڑوسی ممالک کے لیے وہ بڑے خطرناک گروپس ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کیا۔ گویا کہ ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایک طرف تھپکی اور دوسری طرف پاکستان سے مطالبات ہوتے ہیں، اور پاکستان کے کردار کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی ڈیبیٹ میں ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا واقعی امریکہ غیر مطمئن ہے پاکستان کے اقدام سے، گو کہ دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور بعض اوقات خود واشنگٹن بھی کرتا ہے، یا پھر وہاں بیٹھی بھارتی لابی واشنگٹن کو مجبور کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو کردار اس کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں اور پاکستان کی کامیابیوں کو بنیادی طور پہ ناکامی کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں سابق سفیر ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ سر۔ اور واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر فیلو سینٹر آف گلوبل پالیسی واشنگٹن کامران بخاری صاحب نے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر جو پچھلے کم و بیش 2 سال سے میں نے جیسے کہا کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد بڑی صورتحال بدلی ہے اور اپریشیٹ کیا گیا، لیکن آل آف اے سڈن امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر گروپوں کے خلاف کہ جو دوسرے ملکوں کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا، کتنا وزن لگتا ہے آپ کو اس آرگومنٹ میں سر؟ دیکھ کے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آل آف اے سڈن ہوا ہے، یا شاید 2015 کے اختتام پہ یہ باتیں چل رہی تھی، کیونکہ سینٹ کو ان کا وزیر دفاع سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ جو پیسے ہم آپ سے اپروو کرا کے پاکستان کو دیتے ہیں، یہ اس عوض کے ہیں جو پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہی ہے تو وہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ تو یہ اس وقت سے یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کے سیکرٹری صاحب یہ سرٹیفکیٹ نہ دے، کیونکہ اس وقت سے یہ ریزرویشن تھی کہ پاکستان سلیکٹیو ایکشن لے رہا ہے، بعض کے خلاف نہیں لے رہا ہے، خاص کر حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ان کے بڑی سیریس ریزرویشن ہے۔ تو اب جب دینے کا وقت آ گیا اس یہ 1300 ملین ڈالر کا، تو ان کے وزیر دفاع نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ جب سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو سینٹ نے اپروو نہیں کیا، تو گویا یوں یہ پیسے پاکستان کو نہیں ملے۔ لیکن سمجھ کی بات یہ مجھے سمجھ نہیں آتی امریکہ کی یہاں پہ کہ یہ 2000 بلکہ 9/11 کے دہشت گردی کے جنگ سے لے کے
अभी तक जो हम उनके फ्रंट लाइन लाई बने हुए हैं, और मेरा ख्याल है अभी तक $14 बिलियन अकॉर्डिंग टू सम रिकॉर्ड हमें मिले हैं इस के एवज में। तो अगर इतना अमाउंट मिलता रहा, इतने अरसे तक मिलता रहा, ये ठीक काम होता रहा, तो फिर अभी जबकि वो ख़ुद अफ़गानिस्तान को तकरीबन छोड़ के चले गए हैं, मुख्तसर सी कुव्वत वहाँ रखी है, तो अभी उनको नज़र आया कि पाकिस्तान शायद ठीक काम नहीं कर रहा है। मानता हूँ हमारी अपनी आपस में रिजर्वेशन है, हमारी अपने रिजर्वेशन अपनी जगह, लेकिन अभी तक अगर एक काम अमेरिका को ठीक लग रहा था, सर्टिफिकेट्स उसके दे रहे थे और पैसे इशू होते रहे, अप्रूवल होती रही, तो अब हक्कानी नेटवर्क को उनको नज़र आ गया। अमेरिका हमेशा से बदकिस्मती से गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं अफ़गानिस्तान के पॉलिसी के बारे में, वरना अगर एक जगह पे वो खड़े हो जाए तो फिर शायद हमें इकट्ठे चल सके, लेकिन वो ख़ुद अपनी जगह खड़े नहीं है। वरना आप इसे देख ले कि जब वो अमेरिका पे अफ़गानिस्तान पे हमला करके आ गए तो उस वक्त तालिबान का नाम सुनने को तैयार नहीं थे। रही तो ये बात कि उनसे बात की जाए, अब बातचीत करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, अब बातचीत के लिए उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा है। तो ये वक्त के साथ साथ कामरान बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा, मैं वाशिंगटन, अयाज साहब उनके पास मैं जाऊंगा, सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिसी वाशिंगटन के सीनियर फेलो हैं आप। कामरान साहब, आपको क्या लगता है, अयाज साहब ने बड़ी अहम बात की कि अमेरिकन गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो पिछले 10-12 बरसों में, 14 बरसों में अगर 14 बिलियन पाकिस्तान को दिए गए तो ऑल ऑफ अ सडन उनको क्या लगा कि पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि अब $30 करोड़ रोक लिए गए। तो आपको भी लगता है कि गोल पोस्ट चेंज करने का मामला है, बाकी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहे? नहीं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं जनाब। और जहां तक बात रही गोल पोस्ट चेंज करने की, तो गोल पोस्ट तो कुदरती तौर पे चेंज होते रहते हैं, और मुल्क सिर्फ अमेरिका नहीं, दीगर ममालिक जो है वो चेंज करते रहते हैं, वक्त के हालात बदलते रहते हैं, तो गोल पोस्ट भी एक जगह नहीं खड़ा हो सकता। हालात तब्दील होते हैं, डिमांड्स तब्दील होती हैं। जहां तक पाकिस्तान को अब ये रोका गया है, ये फंड्स, देखें, ये बड़े अरसे से बदतरीज जो है पाकिस्तान के बारे में एक मनफी राय जो जड़ पकड़ रही थी, और फिर ये है कि एक मकतबा फिक्र यहाँ पर अब कुव्वत इख्तियार कर गया है, जो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है अब भी, बावजूद इसके कि पाकिस्तान कुछ अनासर के ऊपर हमला करता है जो उनके लिए खतरा है, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले करते हैं। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, या तो फिर वो उस तरफ एक ब्लाइंड आई का जो है रवैया इख्तियार किया हुआ है, या फिर ये है कि खुफिया तौर पे अभी भी वो पुरानी रवश पे पाकिस्तान चल रहा है। अब ये बात सही है गलत है, जब एक परसेप्शन जो है वो बन जाता है और फिर इस लेवल तक बन जाता है कि जहां पर अमेरिका के दीगर इदारे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कांग्रेस, बुश अपना जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पे ये राय अब जो है बहुत ज्यादा तकवीयत पा चुकी है। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से मैंने किसी किस्म का कोई जो है वो एक जिसे कहते हैं भरपूर किस्म की मैंने कार्रवाई नहीं देखी, कैंपेन नहीं देखी है। लेकिन बुखारी साहब, जॉन मैकेन को, सेनेटर जॉन मैकेन को शुमाली वज़ीरिस्तान का विज़िट कराया गया है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में कई अमरीकी ओहदेदार उस इलाके का विज़िट कर चुके हैं जो पहले नो गो एरिया था। तो इसके बाद भी परसेप्शन अगर वहीं खड़ा है तो ये बड़ी हैरानकुन बात नहीं है? देखिए, जॉन मैकेन जो हैं वो एक सेनेटर हैं, और अगर जो है आपने 6 और या 10 और या 15 और जो है अमरीकी ओहदेदारों को जो है वो वहाँ का दौरा कराया है, वो उनके वो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। ये पूरी की पूरी मजमुआ नहीं है अमरीकी हुकूमत का। अमरीकी हुकूमत के इदारे बहुत बड़े हैं, वहाँ का तरह तरह के लोग हैं और मुकातबे फ़िक्र हैं, लेकिन इस वक्त जो है अफसोस से वो मकतबा फ़िक्र हावी है जो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और आप उसमें जो है कहें कि जी इंडियन लॉबी काम कर रही है या अफगान लॉबी काम कर रही है। लेकिन लॉबियां सारी काम करती रहेंगी, ये एक कुदरती अमल है। कुछ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की लॉबी क्या कर रही है। सही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद यकीनी सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ लेके आऊँगा कि अगर दीगर लॉबीज़ वहाँ पे इतना एग्रेसिवली काम करें तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अगर अपने केस को आपने पॉजिटिवली वहाँ पे प्रेजेंट करना है तो हमारे यहाँ क्या वो होमवर्क हो रहा है, वो एफर्ट हो रही है जो दीगर लॉबीज़ कर रहे हैं, इंडियन लॉबीज़ हो जैसे उन्होंने कहा या अफगान लॉबी हो? एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रिगेडियर साहब से इसका जवाब लेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بریگیڈیئر صاحب. انفیکٹ 70,000 لوگوں کی قربانی, 118 بلین کا نقصان اکانومی میں. آج پرسیپشن پاکستان کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے. خرابی کہاں پہ ہے سر؟ پرابلمس کہاں پہ ہیں؟ دیکھ لو, دو باتیں ہیں اس پرسیپشن کی. ایک مس پرسیپشن ہوتا ہے, ایک پرسیپشن ہوتا ہے. پرسیپشن جو ہوتا ہے ریئلٹیز پر ہوتا ہے, اور جو مس پرسیپشن ہوتا ہے تو وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, وہ سیلف انٹرسٹ کے تحت اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے لابینگ بھی کی جاتی ہے, اس لیے کہ فیکٹس کو چھپایا جائے, اس کو ماسک کیا جائے, اور اس کو اسموک سکرین اس کے خلاف کریٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, لابیز تو ملکوں میں چلتی ہے. انڈیا کی بہت بڑی لابی ہے, ان کے تھنک ٹینکس ہے, ان کے پالیسی میکنگ میں, اور وہاں پر بہت سارے جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے یا چینل ہے اس میں مضمون بھی لکھے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے CIA یا باقی ایجنسی جو ہے وہ بھی ایک لائن دیتی ہے کہ اس لائن پر چلو, اور یہ ہم چلتے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایسی انہونی بات ہے یا پہلے نہیں ہوا ہے. جب بھی پاکستان کو کوئی امداد کی بات ہوتی ہے, F-16 کی بات ہوتی ہے, تو یہ ضرور ایک غلغلہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. پاکستان کو کوئی امداد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں, یہ تو غلط حالوں میں لوگوں کے فلاح کے لیے یا اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یہ تو اپنی لیکن جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے جی, تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو آپ نے بتایا کہ ہم نے اتنی جانیں گنوا دی اور ہم نے اتنے نقصان کیا. کیا ہم $14 بلین کے بدلے 130 بلین یا 118 بلین کے نقصان پر ایک جنگ خرید لیں؟ یہ ایک کوئی بھی سین آدمی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری بات کہ یہ جو جنگ تھی بنیادی طور پر یہ تو امریکہ کی تھی. پاکستان نے تو طالبان کے حکومت کو تسلیم کیا تھا, لیکن اس وقت کیا کہا تھا؟ You are with us or you are with them. اور اب دوبارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ فرینڈ ہے یا آپ دوست ہے یا دشمن ہے. تو میں یہاں پر ہنری کسنجر کے اس قول کو امریکہ کے جو پالیسی ہے اس کے تحت کہوں گا, اور بڑا مشہور وہ ہے کہ امریکہ کی دشمنی تو خطرناک ہے لیکن اس کی دوستی تباہ کن ہے. تو ہم دونوں صورتوں میں ایک امریکہ جائنٹ کے سامنے ہے. اگر دوستی کرتے ہیں تب بھی ناراض, دشمنی کرتے ہیں تو پھر تو ناراض ہی ناراض. تو ہمارے پالیسی میکرز نے ہنری کسنجر کا یہ کال نہیں پڑھا کہیں؟ یہ پڑھا ہوگا لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. تو پھر وہی اب کون ہے تھنک ٹینکس, یا کس سے پوچھا جاتا ہے, یا کن کو شواہد کے طور پر یا ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ زلمے خلیلزاد. خلیلزاد کا مجھے پچھلے 20 سال میں ایک سٹیٹمنٹ بتا دے جو پاکستان کے حق میں آیا ہو, وہ انڈیا کے حق میں نہ ہو یا افغانستان کے یا امریکہ کے یا اس کے پاکستان کے حق میں جتنی بھی اس پاکستان نے قربانیاں دی ہے یا جو کچھ اس نے اس جنگ میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی اس کا پازیٹیو ایک سوچ نہ رہا ہے اور نہ اس نے بیان کیا ہے. تو یہ تو تضادات ہے. اگر تضادات پر آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے اور پھر آپ ڈبل گیم کا گلہ کرتے ہیں اس ملک ہیں جو کہ فرنٹ لائن سٹیٹ کا خطاب اس کو آپ دیتے ہیں, ناٹو کا نان ناٹو الائنس کا خطاب اس کو آپ دیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطابات بھی لے لو, یہ دوستی بھی لے لو, لیکن ہمیں اس کمبل سے چھوڑاؤ جو آپ نے ہمارے لیے گلے میں ڈال دیا. افغانستان پہلے بھی ایک کرائنگ بیبی افغان جہاد کے بعد ہمارے لیپ میں ڈال دیا تھا, اور ابھی ایک ڈی سٹیبلائز افغانستان دوبارہ ہمارے لیپ میں ڈال دیا گیا. تو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک سکیپ گوٹ کی تلاش ہوتی ہے, اور وہ سکیپ گوٹ یا ویپنگ بوائے ان کو پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے. اور جب وہ ملا ہے تو ہر طرف سے انڈیا بھی, ان کی لابی بھی, افغانستان کی لابی بھی, ایران کی لابی بھی اور امریکہ کی لابی بھی, یہ ایک لابی بن چکی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف یہ کام کرے. تو آپ زمینی حقائق پر پرسپشن بنا رہے, مس پرسپشن نہ بنائیں. انفیکٹ مس پرسپشن تو اپنی جگہ پہ یقینی طور پر جیسے بخاری صاحب نے بھی کہا, لیکن ایاز صاحب پاکستان کے آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہر کسی کے خلاف کارروائی ہو رہی اور ہو بھی رہی ہے. اور ملک کے مشیر خارجہ سرجازی صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی میں بدلاؤ آ چکا ہے, اب کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے, اب کوئی ہمارے وہاں پہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹس نہیں ہے. لیکن میں اگر آپ کا فیئر اوپینین لینا چاہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی تبدیلیاں آ چکی ہیں, اب ہمارے لیے کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں رہے, اور پھر اگین افغانستان کے اندر بھی ہمارے کوئی ویل ویشرز کو اس طرح کے اسٹریٹجک ایسٹس ہم نے نہیں رکھے ہوئے؟ کیا یہ بدلاؤ آ چکے ہیں اور اس کو دنیا مان نہیں رہی لیکن ہم بدل چکے ہیں؟
دیکھیے کچھ دو تین موٹی موٹی باتیں اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تبدیلی بقول عمران خان کے آ گئی ہے یا آنے والی ہے والی بات ہو جائے گی. صحیح. تو اس صحیح. جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ جنگ ہماری نہیں تھی. یہ جنگ بدقسمتی سے ہمارے اس وقت کے ڈکٹیٹر کی کمزوری تھی. وہ اس پریشر کو شاید دباؤ میں آ گئے. انہوں نے ہی اپنے گلے لے لیا اور قبائلی ایریا میں فوج جونک دی جس کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن یہ اب ہو گیا, چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بیسک غلطی میرا خیال ہے وہاں سے ہوئی کہ اس میں پھر یہ جو ہماری فوج انوالو ہے اس کے خرچے کی بھی بات ہوئی. تو یہ نہ ہم خرچے میں انوالو ہوتے, نہ یہ پیسے ہم لیتے, نہ ہمیں یہ دہشت گردی گلے میں پڑتی کہ وہ لوگ اسی پہ ناراض ہوئے کہ آپ امریکہ کا جنگ افغانستان کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنی آرمی کے خلاف ہو گئے. اور یہ لوگ جو ابھی تک ہو رہا ہے یہ مین وجہ اس کی یہی ہے. بہرحال اب چیزیں شاید بدل گئی ہے. آرمی چیف نے کہہ دیا جب سے ٹیک اوور کیا ہے کہ ملیٹنٹ ہے, اس میں کوئی اچھا برا نہیں ہے. لیکن جو اتنا گند ہو چکا تھا 12-13 سال تک اس کے ٹیک اوور سے پہلے, اس کو ایک دن میں صاف کرنا عقل بھی نہیں مانتا, ناممکن بات تھی. انہوں نے گریجولی کر کے اب بات یہاں تک پہنچا دی ہے کہ شاید اس کی بات میں اب زمینی حقائق سے تقویت ملتی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے یا وہ صحیح اس کو فالو کر رہے. رہی یہ بات کہ ادھر ہمارے امریکن دوست کہتے ہیں کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کام کریں, آپ طالبان کے خلاف کام کر لیں. یہاں ایک ہمارا اور ان کے انٹرسٹ میں تضاد ہے. آپ دیکھ لیں جب سوویت یونین آئے تھے افغانستان کے اندر تو ان کا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ ملتا تھا. ہم نے اتنی لمبی جنگ لڑی, ہم نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگایا. ہمارا دونوں کا ایم یہ تھا کہ سوویت یونین کو وہاں سے نکال دے. اس کی طرف ہم کام کرتے رہے, ان کو نکال دیا, اس میں کامیاب ہو گئے. اب یہ جب جنگ آئی تو اب اس افغانستان کے جنگ کے اندر ہمارے انٹرسٹ ایک جگہ پہ کنورج نہیں ہوتے. امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے. ہم اپنے قومی انٹرسٹ کو امریکہ یا کسی اور کے انٹرسٹ کے لیے قربان نہیں کر سکتے. ان کو ناراض بھی نہیں کرتے, ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے قومی مفادات کا تقاضا ہے وہاں ہم ان کے مفادات سے الگ قدم اٹھائیں گے. تو اگر ہم سب کے خلاف اب بندوق اٹھا لیں تو پورے علاقے میں آگ پھیل جائے گی. ہر ایک آدمی ہمارا مخالف ہوگا, ہم ہر ایک کے ساتھ لڑیں گے. تو جو ہمارے ساتھ نہیں لڑتے ان کے ساتھ ہم بھی نہیں لڑتے. لیکن جو ہمارے یا کسی اور یہی پوائنٹ میں بخاری صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. مفادات کا جو تضادات ہیں سر, ان کو امریکہ کیوں نہیں سمجھتا؟ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو پاکستان کے بھی تو انٹرسٹ ہوں گے. اور اگر حقانی نیٹ ورک کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ملا فضل اللہ بھی تو وہاں پہ موجود ہیں افغانستان میں. اگر ان کو آپ نہیں ڈھونڈ پاتے, ان کو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے, تو ہمارے حوالے سے کیوں اتنے زیادہ مطالبات کیے جاتے ہیں؟ تو پاکستان کے آرگومنٹ کو کیوں نہیں لیا جاتا وہاں پہ سر؟ اس لیے کہ ہر ملک اپنے مفادات کو پہلے رکھتا ہے اور دوسرے کے مفادات کو جو ہے وہ سیکنڈری یا ٹرشری ٹریٹ کرتا ہے. دیکھیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, صرف یہ بات ان کے لیے جو ہے اتنا وزن نہیں رکھتی جتنا پاکستان کے لیے رکھتی ہے. ہر ملک اپنے مفادات کو لے کے چلتا ہے. اینڈ پہ جیو پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے آپ کون سا ملک ہیں, کمزور ہیں پارٹنر ہیں یا مضبوط پارٹنر ہیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایسے دورائے پہ ہے کہ وہ جیسے جو ہے ذکر ہوا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کر سکتا اور دوستی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے. اب اس میں پالیسی میکرز کو اپنا سکل دکھانے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر پاکستان کے خلاف لابیز ایکٹیو ہیں تو پاکستان کو اپنی لابیز جو ہے ایکٹیو کرنی چاہیے. یہاں پر کسی پہ کوئی روک تھام نہیں ہے. اگر آپ قانون کے تحت یہاں پر اپنی لابیز کو جو ہے ایکٹیویٹ کریں تو شاید جو ہے اس پرسیپشن میں ڈینٹ پڑ سکتا ہے. لیکن آپ کی اجازت سے میں ایک اور بات بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات اسٹریٹجک ڈیپتھ کی نہیں ہے. جب سے جو ہے ملک اور قوم بنے ہیں تب سے ملک مختلف اقوام جو ہیں وہ اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتی ہیں. یہ ایک قدرتی عمل ہے. پاکستان کا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈا ہے
وہ ایسے ایکٹرز کے تحت کے ساتھ مل کے ڈھونڈا ہے جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ان کی ایڈیالوجی پاکستان کی ریاست کی ایڈیالوجی کا کمپیٹیٹر ہے، اور اس وجہ سے یہ جنگ اتنی زیادہ طویل ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر طالبان کے ساتھ، جیسے ایاز وزیر صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تعلقات تھے، تو اس وقت کی ریاست اور اس وقت کے جو ملٹری اور سول حکومت تھی اس نے ڈائریکشن آف ڈیوٹی کی ہے جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ القاعدہ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر انفلوئنس رکھ رہے ہیں۔ القاعدہ پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کر رہا تھا طالبان کے اوپر انفلوئنس رکھنے کے لیے۔ پاکستان نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ کیا اگر یہ 9/11 ہوتا ہی نہ، اگر پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو پہلے سے دیکھ رہا ہوتا کہ بھائی ان لوگوں کو ان کے اوپر نظر رکھنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک بخاری صاحب، ہم اب ہیڈ لائنز اپڈیٹ کی طرف جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے، دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ مس پرسیپشن کی بات آپ نے بات کی ہے، ایک تو بتائیے کہ مس پرسیپشن سے بنیادی طور پہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کو کس قدر نقصان ہوگا، اور پھر یہ امداد جو رکی ہے اس سے آپریشن زربیس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی پرابلمز آ سکتی ہیں؟ دیکھو، جہاں تک آپریشن ضرب اعظم کا تعلق ہے تو اب تو 2 سال ہو گئے، اور جہاں تک کرسٹ آف دا جو زمین کا سطح تھا، یا بڑے سینٹر تھے، یا کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر تھا، یا اور ان کے بڑے لیڈرز تھے، یا ایسے سینچریز تھی، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ اور وہ تو مطلب امریکہ کے پاس بھی جو ٹیکنیکل سرویلنس ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی ہے، اور وہ اس بارے میں بوس بھی کافی کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں پر اب موجود نہیں ہے۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو آپریشن ضرب اعظم نے اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب دوسری کامیابی جو سٹیج پر ہے وہ یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن ہے وہاں پر، تاکہ وہ دوبارہ نہ آ جائے، اور یہ ہے کہ کومبنگ آپریشن ہے جو ان کے سہولت کار ہیں یا ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ ہے، اور ساتھ بارڈر مینجمنٹ ہے۔ تو یہ افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں تک ان اہداف کا تعلق ہے تو پاکستان کی فوج آپریشن ضرب اعظم کے تحت اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کو تو حاصل کرتا رہے گا، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ ملے یا نہ ملے وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں کہ ہمارے لیے ہمیشہ امریکہ کی جو سینکشن ہوتی ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے، اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ کم از کم ہم ان کے اس سٹرنگ سے، یہ ڈو مور کے منترا سے، ڈو بیٹر کے منترا سے، اس سے تو آزاد ہو جائیں گے۔ جس طرح ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنے جو وار گولز تھے، جب آپ کسی جنگ میں جاتے ہیں تو آپ اسٹریٹجک گولز اپنے مقرر کر لیتے، ان میں سے کون سا گول انہوں نے حاصل کر لیا؟ ایک۔ دوسری بات، اگر وہ یہاں سے چلے گئے، وڈرا کر گئے 12 سال کے بعد، تو 12 سال وڈرال کے بعد وہ کس منہ سے اپنے ملک میں گئے؟ جی انفیکٹ ایاز صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے بخاری صاحب سے میں چاہوں گا، انفیکٹ جو سوال اٹھا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ خود امریکہ کو اپنے فیلئر نظر نہیں آ رہے، افغانستان کے اندر 12 سال بعد ایک فیلئر ہے بنیادی طور پہ، کوئی وہاں پہ کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے۔ اگر امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر پاکستان سے اتنی پرفیکشن کی امید کیوں کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور پھر جو انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ گول پوسٹ کیونکہ چینج ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب چائنا کو کیسے کرٹیل کرنا ہے اور اس کے لیے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے، یہی الٹیمیٹ موٹیو ہے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ڈرائیونگ فورس اس کے پیچھے چائنا کو کرٹیل کرنے کی ہے سر، وہی ایک پالیسی ہے؟ میں معذرت سے جو ہے بریگیڈیئر صاحب سے اختلاف کروں گا۔ دیکھیں، چائنا کوئی تھریٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ چائنا اگر تھریٹ ہوتا تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر اپنے بیڑے ڈال دیتا اور وہاں پہ جو ہے اپنا وہ جو شپنگ لینز ہیں ان کو روک دیتا، جب یہ ٹرائیبیونل جو ہے نے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا۔ چائنا جو ہے ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے ٹکر لے سکتا ہے، اور نہ ہی امریکہ کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے یا افغانستان کی ضرورت ہے۔ یہ جیو پولیٹکلی جو ہے ایک جو ہے ایرونیس قسم کا مفروضہ ہے۔ امریکہ کے لیے افغانستان اب اس اہمیت کا حامل نہیں ہے، نہ ہی پاکستان، کیونکہ اور بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، عراق سیریا کے اندر، داعش کو لے کے۔ تو امریکہ جو ہے یہ قدرتی عمل ہے کہ کوئی بھی گریٹ پاور جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گول پوسٹ کو شفٹ کرتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ایک وقت میں افغانستان بہت اہم تھا،
اب اتنا اہم نہیں رہا. اب وہ ایک ہولڈنگ پیٹرن میں ہے اور کوئی بھی امریکہ کے اندر یہ نہیں کہتا, دعویٰ کرتا کہ جی ہماری پالیسی جو ہے وہ افغانستان کو لے کے کامیاب ہوئی ہے. اور اب لگتا ہے بخاری صاحب کہ بھارت زیادہ اہم ہو گئے, تبھی ان کو کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی بھی نظر نہیں آ رہی کو وہاں جو بھارتی فوج کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اب بھارت ان کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے. دیکھیں بھارت اہم ہمیشہ سے رہتا ہے جو ہے, اور جو ہے کبھی اس کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے. حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. امریکہ کی ایک سپر پاور کی ہمیشہ ایک بہت لمبی فہرست ہوتی ہے, لسٹ آف پرائیورٹیز ہوتی ہیں, اور وہ بدلتی رہتی ہیں. کبھی پاکستان جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے اور جو ہے نا بھارت ناراض ہو جاتا ہے. کبھی پاکستان کو جو ہے وہ اس کے بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ جو ہے تعلقات ہوتی ہیں, بڑھائی جاتی ہیں. یہ ایک قدرتی عمل ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے نالاں ہونے کی ضرورت نہیں, ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی کے طور پہ جب پاکستان ایکسیپٹ کرے گا تو تب ہی وہ ان جو ہے یہ جو چکر چل رہا ہے جس سے پاکستان اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہا, ہم جو ہے اس سے آگے نہیں جا پائیں گے. کیونکہ پھر ہماری پالیسی میکنگ کا جو عمل ہے وہ اسی پیراڈائم کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. ہمیں پہلے جو ہے ایک بڑے کولڈ اور کلیئر انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, پاکستان کیا چاہتا ہے, بھارت کیا چاہتا ہے, اور افغانستان کیا چاہتا ہے, اور چین کتنی مدد کر سکتا ہے ہماری. صحیح. ایک چھوٹا سا بخاری صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے آپ سے جواب چاہیں گے کہ اگر امریکہ گول پوسٹ چینج کرے تو کوئی اعتراض نہیں, اگر پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرے تو اس پہ اعتراض آتا ہے. وجہ کیا یہی ہے کہ جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ کیونکہ پاکستان ایک کمزور پارٹنر ہے اور ہمیشہ گلہ کمزوروں سے کیا جاتا ہے, دباؤ کمزوروں پہ ڈالا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے, ایاز صاحب سے جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایاز صاحب, بخاری صاحب نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ماضی میں بھی جنگ کا حصہ تو رہے ہیں, لیکن آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بنیادی طور پہ, اور غلطی یہ تھی کہ القاعدہ اور اس طرح کے دیگر گروپس کے اوپر آپ نے نظر نہیں رکھی جس طرح کی رکھنی چاہیے تھی, اور آج وہ خود پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پاکستان سے ہوئی ہیں, پاکستان کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. رادر یہ ہے کہ آپ امریکہ یا کسی اور کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. اور دوسرا کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کر پایا؟ اگر امریکہ گول پوسٹ چینج کرتا بھی ہے, ان کے موقف کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, بٹ پاکستان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو پاکستان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. پرابلم سر کہاں پہ ہے؟ دیکھیے, ہمیشہ غریب آدمی یا غریب ملک کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. طاقتور آدمی یا طاقتور ملک اپنے غلطیوں کے ساتھ ہی نکل کے چپ جاتا ہے یا کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. ورنہ سیدھی بات ہے کہ اگر عراق ہم چلے جائیں, وہاں تو امریکہ نے حملہ کیا, صدام حسین بیچارے کو شہید کیا. میں کہوں گا کہ وہاں پہ وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہاں تھے؟ کسی نے بش صاحب کو یا ٹونی بلیئر کو کہا کہ تم نے یہ زیادتی کی؟ چھوڑے یہ زیادتیاں تو وہ ہم یہ حقیقت مانتے ہیں کہ طاقتور ملک غریب ملک کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. ورنہ اگر یہ القاعدہ افغانستان میں پنپتا تھا, پاکستان نے زیادتی کی, تو ذرا 2 دن پہلے اسے دیکھ لے. افغانستان میں امریکہ سرکار سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد بوریا بسترا گول کر کے چلا گیا. ہم اس وقت سروس میں تھا. میں نے خود کئی امریکن سفیروں کو منتیں کیے کہ یہ افغانستان کو اس طرح اکیلے مت چھوڑو. میں مانتا ہوں بخاری کے بعد کہ امریکہ کے اندر لابیز کام کرتے ہیں, بڑے پیسے لیتے ہیں, شاید ہندوستان زیادہ پیسے دیتے ہوں گے, لیکن اگر ہم اپنی جگہ مضبوط ہیں, اپنے اصول پہ صحیح ہیں, تو ہمیں ان لابنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, وہ خود ہماری بات تسلیم کریں گے. برگیڈیئر صاحب کو کیا لگتا ہے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اب کہہ جائے خدا حافظ, مزید اس جنگ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے, اب اپنی جنگ خود لڑیں, ہم اپنی خود لڑنا چاہ رہے ہیں, اور پھر ہم نے سر سی پیک کو بھی سیکیور کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف بھی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, خود آرمی چیف نے کہا ہے کہ عالمی سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستان کو اپنے ڈیزائن میں اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے؟ دیکھ لو, جب سے ہم نے ہوش سنبھالے اور ہم نے اپنے سینئر سے سنا ہے, اور پھر ہم بھی جب مختلف کورسز سے اور اسٹریٹجی اور اس لیول پر گئے ہیں, تو ایک چیز ہمیں جو ورس کے سیناریو لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ ہم 2 فرنٹ وار میں نہ آ جائیں. اور وہ 2 فرنٹ وار کو ہم مطلب ہے کہ
ورس کے سیناریو سمجھ کر اس کے خلاف وہ مطلب اسٹریٹجی بناتے رہے کہ ایسی سچویشن نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی امریکہ بادشاہ کے آنے کے بعد افغانستان ہمارا دوست رہا ہے, کبھی بھی یہ محاذ گرم نہیں رہا ہے, لیکن امریکہ بادشاہ کے آنے کے بعد یہ محاذ بھی گرم ہو گئے. جب یہ گرم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر ایک اسٹریٹجک یعنی ایک قسم کا دباؤ آ گیا. وہ جب دباؤ آ گئے تو ہم نے اپنے ویسٹرن فرنٹ کو افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, افغانستان کے ساتھ دوستی, افغانستان کے ساتھ پڑوسی کا جو حق ہے یا جو تعلقات ہیں, اور اس کے علاوہ افغانستان میں اسٹیبلٹی, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سی پیک تب اپنے روٹس یا یہاں پر اپنے خد و خال ڈالے گا جب تک کہ افغانستان میں امن نہیں ہوتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کے لیے, وہ یہ کہ اوباما نے خود کہا ہے کہ ایشیا کی سینچری ہے. دوسری بات کہ امریکہ نے خود کہا ہے کہ ہم 2020 میں اپنا 60% بحری بیڑا ساؤتھ چائنا سی میں لائیں گے, تو کس کے خلاف. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکسا رہے ہیں فلپین کو, جاپان کو, ویتنام کو اور انڈیا کو, ان جزائر کے خلاف کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. بخاری صاحب لاسٹ آپ کے ایک سینٹنس پہ آپ کا ریئیکشن, پاکستان کرے کیا سر امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے؟ امریکہ کو مطمئن نہیں کرے, اپنے مفادات کو پرسو کرے اور اپنے مفادات کو کلیئر ہیڈڈ انالیسس. ہمارے کاروبار میں انٹیلیجنس انالیسس کے کاروبار میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, تب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو پالیسی میکنگ سے پہلے بہت سخت بروٹل آنسٹ جو ہے انالیسس کی ضرورت ہے, جس کا میں افسوس سے کہوں گا کہ جو ہے پاکستان میں فقدان ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یقینی ایک بڑا اچھا مشورہ ہے, اور اگر پاکستان کے حکمران واقعی یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو یہ بہرحال فقدان پایا جاتا ہے کہ شاید ہم سچویشن کا وہ کلیئر اور بڑا بروٹل قسم کا انالیسس نہیں کرتے, اور پھر اپنے مقدمے کو بھی اس طرح انداز میں نہیں لڑ پاتے جس طرح لڑنا چاہیے. یقینی طور پہ ایاز صاحب نے بھی کہا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ شارٹ کمنگز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے اپنا مقدمہ بڑے بہترین انداز میں لڑنا ہوگا, تب جا کے عالمی برادری پاکستان کی تمام قربانیوں کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور پاکستان کہیں جا کے کامیاب بھی ہو پائے جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.